دشمنی احمد پہ شدت کیجئے کہ چوتھی شعبان المعظم ہے، حضرت سیدنا امام عالی مقام نے مکۃ المکرمہ میں سکونت اختیار فرمائی ہے۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے پہلی ہی شب مدینے کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی بود و باش اختیار کر لی تھی، اب جب امام عالی مقام کی آمد کا شہرہ ہوا، مکہ مکرمہ میں سارے رؤسا، ذمہ دار اور سرکردہ افراد کو شاہراہ عام پر لائے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ نہایت ہی شاندار امام عالی مقام کا استقبال ہوتا ہے اور وہاں سے سیدنا امام عالی مقام اپنے آبائی دولت قدے پر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ ادھر کوفہ والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آل رسول اب مدینہ چھوڑ کر مکے میں سکونت پذیر ہو چکے ہیں، چنانچہ اہل کوفہ کی جانب سے خطوط کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یکے بعد دیگرے کوفہ والے بارگاہ امام عالی مقام میں خط روانہ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، یا امام آپ کوفے میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے پاک ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یزید فاسق و فاجر ہے، ہم اس کی امارت سے متفق نہیں، اس کی خلافت سے متفق نہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کو امیر المومنین ہم سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے خطوط میرے امام کی بارگاہ میں آتے جاتے، سیدنا امام عالی مقام آنے والے خطوط کو دیکھتے، کوئی توجہ نہ فرماتے، ایک تھیلے میں رکھتے جاتے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ خطوط کی آمد کا سلسلہ برابر جاری رہا، امام عالی مقام نے کسی خط کا کوئی جواب نہ دیا کہ اخیر میں کچھ اس طرح کے خطوط آنے لگے جس میں ایسے مضامین ہوتے کہ سرکار بارہا ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں، بار بار ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہماری دعوتوں پر آپ کوئی التفات نہیں فرماتے، کوئی توجہ نہیں فرماتے۔ کل آپ کے نانا حضرت نے میدان محشر میں اگر آپ سے یہ سوال کر دیا کہ آپ نے ہم لوگوں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا، تو آپ اپنے نانا حضرت کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے نبی پیغمبر اسلام کا واسطہ ہے کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں اور ہماری ہدایت فرمائیں، ہم کو راہ ہدایت بتائیں اور یزید کے ظلم و استبداد سے ہمیں آزادی دلائیں۔ جب اس طرح کے مضامین آنے لگے، روز قیامت پیغمبر اسلام کا جب واسطہ دیا جانے لگا، تو سیدنا امام عالی مقام اب اس طرح کے مضامین کو دیکھ کر کچھ مائل ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے درمیان اپنا ارادہ پیش کیا امام عالی مقام نے، صحابہ نے جو سنا سب نے مل جل کر با اتفاق یہ عرض کیا، سرکار کوفہ والوں کے چکر میں نہ آئیں، یہ کوفہ والے ہمیشہ سے بدعہدی کے شکار رہے ہیں، ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ مکہ مکرمہ دار الامن ہے، آپ اسی جگہ کی سکونت اختیار فرمائیں، کہیں کسی طرف کو جانے کی کوشش نہ کریں۔ سیدنا امام عالی مقام لوگوں کی باتوں کو سن کر خاموش ہوتے ہیں، پھر خطوط آتے ہیں، امام عالی مقام فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں، یہ روز قیامت کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کا واسطہ دے رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کا شہزادہ اپنے مذہب اور اپنے نانا جان کے آئین اور اپنے پیغمبر کے دستور کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہے۔ جب روز قیامت کا واسطہ دیا جانے لگا، صحابہ کے درمیان پھر امام عالی مقام نے مشورہ لیا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے مشورہ دیا اگر ایسا ہی ہے تو پہلے آپ کسی کو اپنا جانشین بنا کر کوفہ کی طرف روانہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اہل کوفہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، جیسا کوفہ والوں کا برتاؤ ہو اسی کے مطابق آپ اپنا اقدام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اصحاب کے مشورے پر اتفاق کرتے ہوئے اپنے چچا داد بھائی حضرت سیدنا امام مسلم کو
اپنا جانشین بنا کر کوفہ کی جانب روانہ فرمایا، اور سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کو تشریف لائے، اپنے ساتھ 2 ننھے بچوں کو لے کر چلے۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جانشین حسین بن کر کوفہ کی سرزمین پر جب آئے ہیں، اللہ اہل کوفہ نے بڑھ چڑھ کر ان کا احترام کیا ہے، استقبال کیا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں 40,000 مردان جنگی نے آپ کے دست حق پرست پر امام عالی مقام کی بیعت کر لی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے جو ان کی والہانہ عقیدت اور ان کا یہ جو حوصلہ بلند ہمتی دیکھی، امام عالی مقام کو خط لکھ دیا، یا امام یہ کوفہ کے حالات تو بہتر ہیں، اب تک 40,000 مردان جنگی نے آپ کی بیعت ہمارے ہاتھوں پہ کر رکھی ہے، امام آپ کی آمد کا شدت سے انتظار ہے، سرکار اب آپ بھی تشریف لے آئے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ادھر امام عالی مقام نے نامہ ارسال کیا ہے، اور ادھر کوفہ کا ماحول کروٹ لیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے بلایا جاتا ہے، یزید تک یہ بات پہنچائی گئی ہے، جانشین امام حسین بن کر امام مسلم کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، اور کوفہ میں اب تک 40,000 مردان جنگی نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رکھی ہے، کوفہ اب تیرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چنانچہ یزید نے مشورہ کیا ہے ارباب سلطنت کے درمیان، اور بالاتفاق یہ فیصلہ کیا ہے کہ بصرہ سے عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا جائے، اور کوفہ کی گورنری عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کیا جائے۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں، انہیں ان کے منصب سے معدول کر دیا جائے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہوتی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یزید نے نامہ بھیجا ہے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، پورا علاقہ ہاتھوں سے نکلنے والا ہے، اب تیرا کام ہے کہ تو جلدی سے کوفہ آ، وہاں کے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے اور وہاں کے ماحول کا سدھار کر۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد یہ وہ شخص ہے جو آج بصرہ کا گورنر ضرور ہے، لیکن پرانا قدیمی اہل بیت اطہار کا دشمن ہے۔ اس کے سینے میں بہت زمانہ پہلے سے امام عالی مقام سے جلن اور حسد کا شعلہ ابلتا رہا ہے، آج اسے موقع مل گیا اہل بیت سے نپٹنے کا۔ اب موقع جو ہاتھ آیا، تیزی سے وہ کوفہ کو آیا، وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی، نعمان بن بشیر کو معدول کیا، اور حضرت سیدنا امام مسلم کے تعلق سے پورے کوفہ والوں میں اعلان کرایا کہ اے اہل کوفہ، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یزید نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے بعد آ گئے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے اپنا یہی طریقہ جاری رکھا تو عنقریب شام و دمشق سے لشکر جرار آنے والا ہے، تمہارے گھروں پہ گدھوں کے ہل چلا دیے جائیں گے، تمہارے بال بچوں کو قتل و غارت کر دیا جائے گا، تمہاری دولت کو لوٹ لیا جائے گا۔ جب اس طرح کا اعلان ہو گیا، سارے لوگ اپنے طور پر وہی پرانی خصلت اور پرانی عادت کے مطابق سب سہمتے اپنے اپنے گھر کی راہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسلم کوفہ میں وہ دن آیا کہ تنہا نظر آنے لگے، ایک لمبی روداد ہے، حضرت سیدنا امام مسلم کے ساتھ کوفہ والوں نے ایسا برتاؤ کیا ہے کہ ایک وہ دن تھا کہ 40,000 مردان جنگی امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکے تھے، اور عزم بالجزم کر کے امام مسلم کے گردا گرد رہا کرتے، اور ایک پھر وہ وقت آتا ہے کوفہ میں کہ سیدنا امام مسلم کے پیچھے ایک بھی آدمی نظر نہیں آتا۔ 40,000 مردان جنگی کو لے کر امام مسلم نے میدان میں قدم جمایا ہے،
اور پھر ایسا وقت آیا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے. ان قریب امام مسلم دارالعمارت کا پھاٹک توڑ کر دارالعمارت میں قبضہ کر لیں کہ عبید اللہ ابن زیاد دارالعمارت کی چھت پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، اے کوفہ والو، ان قریب لشکر جرار آنے والا ہے اور یزید نے قسم کھائی ہے تم کو قتل و غارت کر دیا جائے گا، تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے گھروں کو منہدم کر دیا جائے گا. اس طرح کا جو اعلان کرتا ہے عبید اللہ، پھر یہ کہ یہ سارے افراد میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے لگتے ہیں. چنانچہ نماز عصر کا وقت قریب ہے. سیدنا امام مسلم نے ملاحظہ فرمایا نماز عصر کا وقت ہے، ارشاد فرمایا چلو ذرا نماز عصر ادا کر لیں. نماز عصر جو ادا کرنے گئے، اس وقت جب نماز شروع کی تھی امام نے 500 افراد امام کے پیچھے اقتدا میں تھے، اور جب امام نے سلام پھیرا ہے تو داہنے ایک نہیں بائیں ایک نہیں، یعنی حالت نماز میں موقع غنیمت جان کر راہ فرار اختیار کر گئے. اور پھر کوفہ میں وہ دن آیا کہ 3 ذی الحجۃ المبارکہ سن 60 ہجری کو حضرت سیدنا امام مسلم کو شہادت کا جام پینا پڑا. کوفہ کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کا سب سے پہلا وہ شہید ہے جسے حضرت سیدنا امام مسلم کہتے ہیں. ان کو شہید کیا گیا اور پھر ان کے دونوں ننھے بچوں کی تلاش جاری رہی. چنانچہ ادھر ادھر سے گرفتار کر کے سازشوں کا شکار کر کے ننھے بچوں کو نہر فرات کے کنارے صبح صادق کے وقت میں حارث جیسا نامی نابکار نے اپنی ظلم سے بجھائی ہوئی تلوار چلائی اور ان کے دونوں ننھے بچوں کو کوفہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا. 3 ذی الحجۃ المبارکہ ہے. آج کوفہ کی دھرتی پر امام مسلم کی شہادت ہو رہی ہے، اور آج ہی کا وہ دن ہے کہ امام عالی مقام کی خدمت میں امام مسلم کا نامہ پہنچ رہا ہے. سیدنا امام مسلم نے اس خط میں یہ لکھ رکھا ہے، سرکار آپ کی آمد کا شدت سے انتظار ہے. 40,000 مردان جنگی آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکے ہیں، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں.